السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پہ بیتتی ایک نئی داستان۔ نہ جانے کیا سوچ کر میرے والدین نے میرا نام خوبصیرت رکھا تھا۔ حالانکہ لوگ اپنی بیٹیوں کا نام خوبصورت، حسینہ، سونی وغیرہ تو رکھتے ہیں مگر خوبصیرت نہیں رکھتے۔ شاید اس لفظ کی طرف نام رکھتے وقت ان کا دھیان نہیں جاتا ہوگا۔ بہرحال والدین مجھے خوبصورت دیکھنا چاہتے تھے۔ غالباً اسی سبب یہ نام ان کے ذہن میں آیا۔ ان دنوں ہم حیدرآباد دکن میں رہتے تھے۔ ہمارا شہر بہت خوبصورت اور لوگ بہت پیار کرنے والے تھے۔ میں اپنی ہم جولیوں کی پیاری اور بڑوں کی آنکھ کا تارا تھی۔ نانا کہتے کہ خوبصورت اس میں بمسمی ہے، ابا کہتے یہ ہماری مینا ہے جو گھر بھر میں چہکتی پھرتی ہے، اور امی بلاتی میری شہزادی گڑیا، تو دوسرے گھر جا کر راج کرے گی۔ پھپھو اس پر اپنی ناک پر انگلی رکھ کر فرماتی، کیا کہتی ہو بھائی جان، یہ تو گائے ہے، اور گائے کو جس کھونٹے سے باندھ دو بن جاتی ہے۔ میں 4 بھائیوں اور 2 بہنوں کی آپی اور نمبر 1 پر تھی۔ میں سبھی کی آپا تھی۔ ہم سب بہن بھائی ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ صبح امی آواز لگاتی تو سب کروٹیں لے کر آنکھیں موند کر پھر سوتے بن جاتے۔ پھر جو ہی ابا کی گرجدار آواز آتی، ہر کوئی اپنے بستر سے کود کر غسل خانے کو دوڑتا، مگر میں جلدی سے اٹھ کر باورچی خانے کا رخ کرتی۔ ہاتھ منہ دھو کر منہ پر پانی کے چھپکے مارتی اور جلدی جلدی سب کے کپڑے پریس کرنے کو چل دیتی۔ امی کچن میں ہوتی تو میں چھوٹی بہن کو تیار کرنے میں مدد کرتی، اور امی جان ناشتہ تیار کر کے ایک ایک سینڈوچ سب کے بچوں کے بیگوں میں ڈالتی۔ 1 بجے اسکول کی چھٹی ہوتی۔ میں بہن بھائیوں کی فوج کو اکٹھا کرتی، پھر ہاتھ تھام کر گھر لاتی۔ امی دسترخوان لگاتی اور میں بستہ رکھ کر ان کا ہاتھ بٹانے کو آ جاتی۔ وہ کہتی، خوبصورت، یونیفارم تو تبدیل کر لو۔ کھانا کھانے کے بعد سارے لوگ اپنے کمرے میں چلے جاتے اور میں مغرب تک امی کے ساتھ کام میں لگی رہتی۔ گھر کی صفائی ستھرائی کر کے اسے چمکا دیتی اور برتن دھو کر جمانے کے بعد پڑھنے بیٹھ جاتی۔ مہمان آتے تو امی اکیلی گھبرائیں، میں تسلی دیتی، گھبرائیے نہیں اماں، میں ہوں نا۔ چائے بناتی، مٹر چاول پکاتی، رس ملائی بناتی۔ کھیل کے وقت بہن بھائیوں کے ساتھ ہر کھیل کھیلتی، اور رات ہونے پر بہن بھائیوں کو کہانیاں، لطائف، نظمیں اور لوریاں سنا کر سلا دیتی۔ میرے والدین کی زندگی گزارنے کے اپنے چند اصول اور ضوابط تھے۔ وہ بچوں کو اسکول سے ناغہ بالکل نہیں کرنے دیتے تھے۔ بچوں کو رات 10 بجے ہی بستر پر سونے بھیج دیتے۔ چھٹی کے روز بھی صبح سادے کے وقت اٹھنے کو ترجیح دیتے اور دیر تک گھوڑے بیچ کر سونے کو نحوست گردانتے تھے۔ کھیل کے وقت کھیل، پڑھائی کے وقت پڑھائی، اور آرام کے وقت آرام کو پسند کرتے تھے۔ میں سادہ رو طبیعت کی مالک تھی۔ امی جو پہننے کے لیے لباس لا کر دیتی وہ پہن لیتی، جو کھانے کو دیتی وہ کھا لیتی۔ دوسرے بچوں کی طرح ضد نہ کرتی اور غصہ تو آتا ہی نہ تھا۔ کلاس میں بھی اساتذہ کی ہر دل عزیز لائق بچی تھی۔ سادہ طبیعت کی بنا پر جماعت کی ہر دوسری بچی مجھے اپنی سہیلی بنانا چاہتی تھی۔ بہن بھائیوں کے ساتھ استانی جی سے سپارہ پڑھنے جاتی تو مجھے سب سے پہلے سبق یاد ہوتا۔ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی شخصیت میں نکھار آتا جا رہا تھا۔ سادگی، معصومیت، بھول پن، خوش اخلاقی کے بدولت سب ہی گرویدہ تھے۔ امی مجھے جو بھی نصیحت کرتی وہ اپنے پلوں کی گرہ میں باندھ لیتی تھی۔ یہ صلاحیت تو اللہ تعالیٰ کی کسی کو عطا کرتا ہے کہ وہ ازغد سمجھدار اور سب کچھ سیکھ لے۔ جو عمر بڑھتی گئی میری سیرت اور اخلاق بھی خود سنورتے گئے۔ پڑھنے کی لگن اور شوق کے بعد جو چیز والد صاحب سے کہتی وہ جھٹ پٹ حاضر کر دیتے۔ ابا جان کا کہنا تھا، میری یہ بیٹی نہیں بیٹا ہے، یہ ضرور زندگی میں کچھ نہ کچھ بنے گی، اور نہیں تو اپنے گھر جا کر بابل کی لاج نبھائے گی اور اپنے گھر کو 4 چاند لگائے گی۔ والدین کی دعا، اپنی محنت و لگن سے گریجویشن کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ اچھا رشتہ آنے پر نسبت طے کرنے میں بھی والدین نے دیر نہ کی۔ انہیں مجھ پر اعتماد تھا کہ گھر دھاری، گھر کی سجاوٹ، کھانا پکانا، سلائی کڑھائی، سب سے حسن سلوک، یہ سب صفات میری شخصیت میں موجود ہیں۔ پھپھو کہتی کہ خوبصورت کے سسرال والے نصیب والے ہوں گے کہ اتنے گنوں والی لڑکی ان کے یہاں بہو بن کر جائے گی۔ منگنی ہوتے ہی منگیتر کا باہر کا ویزا لگ گیا۔ ساس کہتی کہ بڑی بھاگوان ہے، منگنی ہوتے ہی میرے بیٹے کی اتنی مشہور کمپنی میں ملازمت ہو گئی ہے۔ منگنی کے 2 سال بعد اصغر خوب کما کر لوٹے اور میں پیا دس سدھار گئی۔ خوب دھوم دھام، بڑی چاہتوں اور ارمانوں سے شادی ہوئی۔ سسرال کی اصل چاہت اور اپنائیت کا اندازہ تو شادی کے بعد ہی ہوتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ لوگ بہو کو بیٹی بنا کر گھر لاتے ہیں۔ اپناپن اور اپنائیت پا کر لڑکیاں سسرال میں گھل مل کر سسرال کو ہی اپنا میکا سمجھ کر بابول کے دیس کو بھلا پاتی ہیں، اور سسرال کو ہی بابول کے دیس میں تبدیل کر لیتی ہیں۔ شوہر کے والد کو اپنے بابول اور شوہر کی ماں بہن بھائیوں کو اپنے بہن بھائیوں کی طرح سمجھتی ہیں، اور ان کا خیال اپنے والدین بہن بھائیوں کی طرح رکھتی ہیں۔ جواباً محبت اپنائی پا کر لڑکی کو اپنے پیا کا دیس پیارا لگنے لگتا ہے۔ تبھی ہر لڑکی غم و خوشی، ہنسی خوشی جھیل کر اپنی زندگی پیا سنگ گزار دیتی ہے۔ صورتحال برعکس ہو تو بھی لڑکی کو ہی ایڈجسٹمنٹ کر کے ان کو اپنا بنانے کے لیے ان کے رنگ میں ڈھل جانا ہوتا ہے۔ یعنی معاملہ یوں چل پاتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، یا تو کسی کو اپنا بنا لو یا کسی کی ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ سدا ہی جھک کر جھولیاں بھرا کرتی ہیں۔ سسر بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں ان کو والد کی طرح ہی مان دیتی، بڑے جیٹھ کو بھائی جان، دیور کو بھائی، نندوں کو باجی اور چھوٹی نند کو چھوٹی بہن کی طرح مانتی۔
جیسے اپنے بہن بھائیوں کا خیال کرتی ویسے ہی اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کو اپنا سمجھتی تھی۔ سسرال چونکہ دوسرے شہر میں تھا تو کہتی کہ سسرال ہی میرا میکا ہے۔ صاحب اپنے آپ کو امی تو کہلواتی لیکن اپنے ڈھپکے چھپے طنزیہ فکروں سے بہو کی نوک پلک درست کرتی رہتی اور اپنے منہ میں مٹھو بنتی کہ میری جیسی ساس کسی کی نہ ہوگی، جو بہو کو بیٹی کی طرح چاہتی اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ بات بات میں ہمارے ابا کے گھر سے اپنے گھر کا مقابلہ کرتی رہتی کہ ہمارا جو سلیقہ ہے وہ تمہارے ہاں کہا۔ گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا والا حساب تھا۔ یا تو اتنا اچھا رویہ ہوتا کہ میں سمجھتی کہ امی جان اپنی بیٹیوں سے بھی بڑھ کر مجھ کو چاہتی ہیں، اور بعض دفعہ اتنا روکھا رویہ کہ میں دیکھتی رہ جاتی۔ کھانا پکانے کھڑی ہوتی تو میرے ہاتھ سے لے لیتی کہ برکت کر دیتی ہوں، ڈھیروں روٹیاں پکوا کر بھی کہتی کہ روٹی تو جلی ہوئی ہوتی ہے، ایسی روٹی کھانے کا کیا مزہ، اس سے تو کچی ہی کھا لیتے۔ گھر پر فون لگوانے کی بات ہوتی تو کہتی پھر تو خوبصورت کے مزے ہو جائیں گے، ہر وقت اپنی ماں سے لگی رہے گی باتوں میں۔ میں ان کے منفی رویے کو دیکھتی تو امی جان کے نصیحتوں کے پوٹلے کی گرہیں کھلنا شروع ہو جاتی، جو ماں وقتاً فوقتاً میرے پلو سے باندھتی رہتی کہ شوہر کا احترام کرنا، شوہر کے والدین اور بہن بھائی اب تمہارے والدین اور بہن بھائی ہیں، لڑکی کا اصل گھر اس کا سسرال ہوتا ہے، بابل کا گھر تو پردیس ہوتا ہے۔ ایک چپ سوسک غیر ساس کی باتوں کا برا منائے بغیر ان کی کھٹی میٹھی باتیں سنتی اور ایک کان سے دوسرے سے نکال کر بے پرواہ ہو جاتی، گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ سسر کی خدمت، ساس کی سیوا، جیٹھ جٹانی کا احترام، چھوٹی نند اور دیور سے شفقت، غرض جو بن پاتا کرتی جاتی۔ پھر بھی کسی کو شکایت ہوتی تو اللہ توکل کر کے اگلے دن سے پھر دلوں کی تسخیر کرنے کی مہم میں جٹ جاتی۔ بابل کے دیس کی یادیں میرے ارد گرد منڈلاتی تو چپکے سے 2 آنسو بہا کر صبر کر لیتی۔ رب کی مرضی میں خود کو راضی کر کے صابر و شاکر رہنے سے اللہ تعالیٰ نے آخر سن لی۔ اصغر آپ کی آئے تو میرا ویزا بھی لائے، اصغر اب کی آئے تو میرا ویزا بھی لائے، اور مجھے ساتھ لے جانے کا مجدہ سنایا۔ وہاں ان کے عربی کفیل نے ان کو عمدہ رہائش دے دی تھی، اس کو بھی میں نے اپنی خوش نصیبی سمجھا۔ یہاں بھی کفیل کے اہل خانہ سے خوش اخلاقی برتی، ان کی زوجہ کے کام آنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹا دینا، غیر زندگی کی کڑواہٹ حلاوت میں تبدیل ہوتی گئی۔ جیسی سسرال میں تھی یہاں بھی وہی خدمت گزاری، سلیقہ شیاری، بڑوں کا ادب، بچوں سے شفقت، نماز روزے کی پابندی اور اپنے حسن سلوک سے ان اجنبیوں کے دلوں کو جیت لینے میں جٹی تھی تاکہ خاوند کی کامیابی اور تنخواہ میں اضافہ ہوتا رہے اور ہمارا مقدر بنتا رہے۔ وقت کا پہیہ تیزی سے چلتا جاتا اور میں ان اجنبیوں کے دلوں میں گھر کرتی جاتی تھی۔ کفیل کی بیوی میری تعریفیں کرتے نہ تھکتی اور وہ میرے بغیر کہیں آتی جاتی نہ تھی۔ بابل کا دیس چھوٹے ایک عرصہ بیت گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی دولت سے نہیں نوازا تھا۔ خدا کی کرنی اچانک اصغر کا وہاں حادثے میں انتقال ہو گیا۔ ادھر کفیل کی بیوی اس درجہ بیمار ہو گئی کہ اس کی دیکھ بھال کا انتظام اور ان کو سنبھالنے والا میرے جیسے کوئی اور نہ تھا۔ بیوگی میں انہوں نے اصرار کر کے روکے رکھا اور قدردانی بھی کرتے تھے کہ اب تو میں ان کی بھی مجبوری بن گئی تھی۔ مال و دولت کے ڈھیر دینے کو تیار تھے مگر یہ سب میں کیا کرتی، ماں باپ بہن بھائیوں سے جدائی تڑپاتی سو الگ اور اصغر کی وفا سے دل زخمی سو الگ، مگر وہ کسی صورت جانے نہ دیتے۔ کفیل کہتے تھے کہ تم چلی نہیں تو تم جیسی اور نہیں مل سکتی، میرے بچے سخت پریشان اور رنجیدہ ہوں گے، میری بیوی کا کون سہارا ہوگا، جیسے تم اٹھاتی بچھاتی کھلاتی پلاتی دیکھ بھال کرتی ہو، میں اگر ساری دولت بھی حوالے کر دوں کوئی دوسرا ایسا نہیں کرے گا۔ جو خلوص تمہارے پاس ہے یہ دولت ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، میری بیوی کے تندرست ہو جانے تک تم کہیں نہیں جا سکتی۔ اس کی بیوی کی بیماری ایسی نہ تھی کہ تندرست ہوتی ہے، وہ تو روز بروز لاغر ہو رہی تھی، بالآخر موت نے اس کو بیماری کی اذیت سے نجات دلا دی۔ اب میں نے کفیل کو وعدہ یاد دلایا کہ آپ نے کہا تھا جب یہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی تو تم وطن جا سکو گی، اب میری واپسی کا انتظام کیجیے۔ اس کے بچے مجھ سے لپٹ گئے اور رونے لگے۔ تب اس نے کہا ان معصوموں کی محبت دیکھو اور ان کو چھوڑ کر مت جاؤ، مجھ سے نکاح کر لو، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، ساری دنیا کی سیر کرواؤں گا، کہو گی تو تمہارے گھر والوں کو بھی مالا مال کر دوں گا۔ میں نکاح ثانی نہ کرنا چاہتی تھی، اپنے بابل کے دیس لوٹ کر جانا چاہتی تھی، مدت ہو گئی تھی اپنوں کو دیکھے، وہاں میں جا بسنا چاہتی تھی مگر کفیل نے ایسا نہ ہونے دیا اور مجھ کو اس کے ساتھ نکاح ثانی کرنا پڑا۔ ایک گھر اور بہت زیادہ دولت مند سہاگ تو مل گیا، ماں باپ سے ملاقات پھر بھی نہ کر سکی، البتہ کفیل نے میرے والدین کو کافی رقم بھجوائی اور نکاح کی اجازت بھی میرے والد صاحب سے لی۔ والدین سے ملاقات شاید یہ خوشی میرے نصیب میں نہ تھی، پیا کے دیس میں بھی اپنایت اور محبت بھری یادیں مجھے پکارتی رہ گئیں، وہاں بھی نہ جا سکی۔ سسرال بھی تو لڑکی کو میکے جیسا لگتا ہے، شوہر کے والدین بہن بھائی اپنے والدین بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ میں تو جب اصغر کے گھر والوں کو یاد کرتی تب بھی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے، تب سوچتی ماں باپ کی دعائیں قبول تو ضرور ہوئیں کہ بیٹی لاکھوں میں کھیلے اور سونے سے پیلی ہو۔ آج سیروں سونے کے زیورات میرے پاس ہیں، لاکھوں کی قیمتی گاڑیوں میں بیٹھتی ہوں، ابرو کے ایک اشارے پر خادمائیں دوڑی چلی آتی ہیں، خدا نے بچے بھی دیے، میری کوکھ کے نہ سہی مجھ سے ایسا پیار کرتے ہیں کہ ممتا کی تشنگی باقی نہیں رہی، لیکن اپنوں سے دوری کا دکھ کلیجہ کھاتا رہتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جو گن تم میں ہے کفیل نے انہی کو جانچا اور پسند کیا۔ بے شک لڑکی اپنے حسن سلوک سے اپنے شوہر کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے اور پرسکون زندگی کا سبب بنتی ہے۔ کفیل کا گھر میری وجہ سے خوشیوں کا مسکن ہے مگر کچھ چیزیں جو قسمت نہ ہو، لاکھ پانے کے باوجود بھی انسان کو اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اپنوں سے دوری بھی ایک محرومی ہوتی ہے
جس کو ایک عورت کبھی بھلا نہیں سکتی۔